سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا دستور اور دنیا میں نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے حالات، موسم، زمانہ ایک طرح کا نہیں رہتا۔ جس طرح سے دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، ایسے ہی آدمی کے حالت اور کیفیت بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے موسم بھی بدلتا رہتا ہے، اور ایسے ہی آدمیوں کے مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ 2020 میں آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کی گھڑی آئی، بیماریوں نے طوفان مچایا، بڑی تباہی ہوئی۔ یہ صرف ہمارے دیش کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ حالات پیش آئے، اور پھر ابھی دوسرے نام کی شکل میں بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جس کے کارن ہر جگہ یہ اعلان کروایا گیا کہ ماسک پہننا بہت ضروری، اور دوری بنا کر کے رکھنا بھی ضروری، اور دھرم استھل کو بھی بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ سارے اعلانات آپ نے سنا ہے، اور اس لیے سنا ہے کہ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے قانون کو ماننا لازم اور ضروری۔ جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے قانون اور دستور، نظام، اصول، ضابطہ کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی شریعت کے خلاف اگر نظام قانون ہو تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے، دونوں میں تضاد ہو رہا ہے، تو پھر ہم شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ اللہ کا قانون سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا نظام سب سے برتر ہے۔ سب سے پہلے اس کا قانون، اس کے بعد انسانوں کا قانون۔ تو بہرحال حالات جس طرح کا بھی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ مصیبت میں ہو، چاہے آفت میں ہو، چاہے بیماری میں ہو، چاہے کسی اور حالات میں ہو، جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراوانی کا معاملہ فرماتے ہیں، مال میں، رزق میں، عافیت میں، تندرستی میں اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مہینہ بھر بھی موسم اسی طرح کا گمبھیر ہو، سورج نہ نکلے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہو، 4-5% پر ٹھنڈی کی ڈگری آ جائے، اس کے باوجود بھی ہم موسم کو خراب نہیں کہہ سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک صحابی نے کہا، بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، انہوں نے کہا یا رسول اللہ موسم آج کا بہت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کیا کہا؟ بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انسان اللہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے جبکہ اللہ نے بغیر وجود کے اس کو وجود میں لایا اور اس کے فراوانی ان کے نفع کے لیے دنیا میں اتنے بڑے کائنات بنائے اور اس میں انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں ہر ضرورت کو پورا کیا، پھر یہ انسان اللہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان موسم کو برا بھلا کہتا ہے۔ کیا کہا؟ یہ انسان موسم کو برا بھلا کہتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، گرمی کا موسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، برسات کا موسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور چاہے وہ خریف ہو یا باد نسیم ہو، ہر موسم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو کس کو برا بھلا کہنا لازم ہوا؟ کوئی آدمی یہ پنکھا بنائے، پنکھا بنانے والے کو ہم برا بھلا نہیں کہے، بلکہ پنکھا میں ہم نے نقص لگایا کہ یہ پنکھا کا پنکھڑی ٹیڑھا ہے، صحیح سے نہیں بنایا ہے، یا اس کے اندر جو مشین لگی ہوئی ہے یہ فوراً جل جاتا ہے، بنانے والوں نے صحیح طور پر اس کو نہیں بنایا ہے، تو صرف اس سامان کی برائی نہیں ہوئی بلکہ بنانے والے کی بھی برائی ہوئی، کیونکہ اس نے وہ بنایا ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے چند موسموں کے اوپر تبدیل کیا ہے اور اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ کسی بھی موسم کو برا بھلا کہنے کی اجازت اس روئے زمین پر بسنے والے مخلوق کو نہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ بندوں کے لیے بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ بندوں کے لیے بندہ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ ہر حال میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ جملہ کہنا، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے تعریفیں ہیں اور اللہ کے لیے ہی سارے شکر ہے، یہ جملہ کہنا ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ انسان صرف مسلمان ہی ہو، مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے اور غیر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال موسم کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی، بیماری یا اور بھی کسی بھی طرح کی مصیبت آ جائے تو مسلمانوں کو آپے سے باہر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں گے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے۔ احد پہاڑ یہ سب سے بڑا پہاڑ ہے، اگر آپ چاہیں گے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ جو آدمی بھوکا رہتا ہے، بھوک کی شدت ہے اور ان کے جیب میں پیسہ نہ ہو اور کوئی آدمی جا کر کے ان کو کھلا دے تو وہ زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولتا۔ مصیبت کے وقت میں بیمار ہے، علاج کے لیے پریشان ہے لیکن اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے حال میں اگر کوئی ان کی مدد کر دیتا ہے تو اس کے احسان کو زندگی بھر وہ نہیں بھولتا۔ ایک آدمی اپنے بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، شوہر ان کے باپ بہت زیادہ غریب ہے اور بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، لڑکی جوان ہو چکی ہے اور ان کی شادی کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی مدد کرتا ہے اور اس لڑکی کی شادی کر دیتا ہے تو جب تک اس لڑکی کی زندگی ہے اور اس کے ذریعے سے جتنی نسل بڑھے گی، ایک ایک انسان کے اس روئے زمین پر رہنے کا ثواب اس مدد کرنے والے کو ملتا رہے گا، کیونکہ وہ حرام سے شادی کی وجہ سے بچ گیا۔
ہو سکتا تھا ان کا قدم پھسل جائے، ہو سکتا تھا ان کے قدم پھسلنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ گنہگار ہو جاتا، ان کی نسل تباہ ہو جاتے، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں آتی۔ ان پریشانیوں سے بچا کر کے اگر آپ نے اس لڑکی کی مدد کر دی اور شادی کرا دیا، ان کے خرچ کو آپ نے اٹھا لیا، تو یہ بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت اونچا کام ہے۔ اس احسان کو ان کے گھر والے کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طرح سے اچانک کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے پورا گھر جل گیا، سارا سامان جل گیا، محنت کرتا تھا، کماتا تھا، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا، کیونکہ ہاتھ پھیلانے والا انسان اگر مجبور نہ ہو تو اللہ کی نظر میں سب سے گندا بندہ ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اگر وہ مجبور محض نہ ہو، جس کو مسکین فقیر کہتے ہیں، یتیم بیوہ کہتے ہیں، اگر وہ نہ ہو، وہ امیر ہو، صاحب نصاب کا مالک ہو، یا ضرورت خود سے پورا کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی انسان کے سامنے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا کینسر وہ ہے، سب سے بڑا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ بھیک مانگنا کتنی بری شے ہے، لیکن یہ لت بہت برا ہے۔ جب ایک مرتبہ مانگنے لگتا ہے، چاہے وہ امیر ہو جائے، صاحب نصاب کا مالک ہو جائے، چاہے بلڈنگ کے بلڈنگ ٹھوک لے، اس کے باوجود بھی وہ مانگنا کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آرام سے پیسہ مل جاتا ہے۔ 10 مسجد میں 10 جگہ جا کر کے چادر بچھا کے بیٹھیں گے، 500 روپیہ بھی ہو گیا تو 10 پنچے 50 روپیہ اس کو بھر دن میں ہو جائے گا۔ تو یہ کمائی اچھا ہے، یا 500 روپیہ بھر دن محنت کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، دن بھر ٹائم لگائیں گے، وہ بھی 400-500 روپیہ ہوگا، اور ورنہ کبھی نہیں بھی دیتا، اگلے دن دے دیں گے۔ یہ آسان ہے، آسان تو وہ ہے، لیکن اس مال سے جو نسل کا وجود ہوگا، اس مال سے جو نسل کا پرورش ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہوگا، کیونکہ صدقہ خیرات کا مال یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ فقیروں کا حق ہے، یہ مالداروں کا حق نہیں ہے، یہ امیروں کا حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ مال جب بھی آپ خرچ کریں تو آپ ان کو دیکھ کر کے خرچ کریں کہ واقعی میں وہ مستحق ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بھیس بدل کر کے، چہرہ بدل کر کے، کپڑا بدل کر کے اس روش پر چلے ہوئے، جگہ جگہ مسجدوں میں آسانی سے چندہ ہو جاتا ہے، نام بدل دیتے ہیں، اشتہار بھی 1-2 جگہ 5-5 ہزار روپے دے کر کے لے لیتے ہیں، اور وہ دستخط بھی کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چالو ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، وہ خود بھی کماتے ہیں اور وہ لیٹر بنانے والے کو بھی پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، وہ کام کرنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن اپنا چہرہ بدلا ہوا ہے، اور جو تصدیق نامہ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر نام مسلمان کا چڑھایا ہوا ہے۔ کون دیکھتا ہے مسلمان ہے کہ کیا ہے؟ بس چھوٹی سی داڑھی بڑھا لیا، کلمہ یاد کر لیا، 2-4 لفظ یاد کر لیا، اور اس کے بعد ٹوپی پہن لیا، کرتا کسی سے مانگ کے لے لیا، بنوا لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ کھلے عام ہو رہا ہے، ایک جگہ نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور کھلے عام لوگ کر رہے ہیں، بلا تحقیق کے لوگ صدقہ خیرات کا مال ان کو دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صاحب نصاب کے مالک ہیں اور آپ اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پڑوسی میں دیکھیے کون زیادہ غریب ہے، اپنے پڑوسی میں دیکھیے، اور اس کے بعد آپ اپنے بستی میں دیکھیے کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، اپنے بستی میں آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کو دیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ باہر سے آنے والے کو نہیں دیجیے، لیکن سب سے پہلے
آپ اپنے پڑوسی کے مجبور کو دیجیے۔ ہوتا کیا ہے، باہر سے آئیں گے تو 4-5-10 ہزار روپیہ آرام سے دے دیں گے، لیکن گھر کے پڑوسی آدمی بھر دن بھر رات بھوکا سو جائے ایک سبزی تک بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے بچہ رو رو کر کے پریشان حال ہو جائے، ان کے اوپر ہم خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ پڑوسی سے نفرت ہے، پڑوسی سے دشمنی ہے، پڑوسی سے بہت سارے وواد چل رہا ہے، ایک بالش زمین کے لیے، راستے کے لیے، یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے اس کے لیے، بچہ میں کبھی لڑائی ہوگی اس کے لیے برس لڑائی ہے۔ سالوں سال بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سالوں سال بات نہیں کر رہا ہے، پڑوسی ہے، ایک ہی جگہ رہنے والے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو بچے میں لڑائی ہو گئی تھی، یا فلاں سامان توڑ دیا تھا ایک بچہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، ایسی باتوں کے لیے برس ایک مسلمان دوسری مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، بات چیت چھوڑ دے، تو ان کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ جہنم اس کے لیے لازم اور ضروری ہے جو قطع تعلق کرتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رشتہ کو توڑتا ہے، بھائی میں لڑائی ہے، بھائی کے بیٹے سے لڑائی ہے، خالہ اور پھوپھی کے بیٹے سے لڑائی ہے، یہ ان کے یہاں نہیں جاتے، وہ ان کے یہاں نہیں جاتے، سالوں سال یہ ان سے بات نہیں کرتے، وہ ان سے بات نہیں کرتے، بھائی خون کے پیاسا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان رکھتا ہے، برا سوچتا ہے، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ نبھانا کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بہت کچھ برداشت کر کے رشتہ نبھانا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے رشتہ نبھانے کے لیے۔ یہ کوئی ایرو گیرو کا کام نہیں ہے، یہ ہمت رکھنے والے، جرأت رکھنے والے، دل کو بڑا رکھنے والے اور سخی انسان ہی صحیح طور پر رشتہ کو نبھا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آپ کا اپنا خونی رشتہ ہے اس سے کبھی بھی آپ قطع تعلق نہ کریں، کسی بھی حال میں نہ کریں، کیونکہ آج اگر ہم بٹ گئے، آج اگر ہم نفرت کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، تو کل قیامت کے دن اللہ کو ہم منہ نہیں دکھا پائیں گے، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے نفرت کو دوستی میں بدل دیجیے، دشمنی کو محبت میں بدل دیجیے، اور آپس میں بھائی بن کر کے رہیے۔ ہر مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے چھری اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دھاردار چیز دکھاتا ہے، چاہے وہ چھری ہو، چاہے وہ کدال ہو، چاہے وہ تیر ہو، جس سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ نقصان پہنچانے والی چیز اگر مسلمان کو دکھاتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور دھیان سے سنیں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا احترام کرنا ہر مسلمان کا لازمی فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ اللہ کے گھر کا پڑوسی، مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے۔ اور مسجد میں جو آدمی آ جائے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے مسجد میں مجبور آدمی جس کا کہیں کوئی نہیں ہے، کہیں سے سفر کر کے نہ آیا ہو بلکہ پڑوسی کا ہی آیا ہو، اور وہ بھوک سے تڑپ رہا ہو، تو مسجد کے بغل میں جتنا گھر ہے وہ سب کے سب گنہگار ہو جائے گا، وہ سب کے سب گنہگار ہوگا۔
مسجد میں آنے والے مسافر کا خیال رکھنا، مسجد میں آنے والے خستہ حال اور پریشان حال کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ مسجد کے بغل والوں کے ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبی میں تشریف فرما ہوتے اور وہی حجرہ آپ کا ہے بغل میں ہی، روضۃ من ریاض الجنہ کے بغل میں، اور جو بھی مسافر آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، ان سے پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو، کتنا دن تم کو رہنا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے کہ ان کے کھانے کا انتظام تم کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد النبی میں ایک شخص آئے، بھوک بڑی شدت کی لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون اس کی عزت کرے گا، کون ان کا پیٹ بھرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ چونکہ غربت کے حالات تھے، کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آتا تھا، شروع میں لوگ ایمان لائے تھے، گھر بار سے نکال دیا گیا تھا، سب پریشان حال تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، لے کے گھر گئے، چند روٹی بنی ہوئی تھی، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر مہمان آ رہے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو چراغ کو بند کر دینا، کیونکہ میں بھوکا رہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا پیٹ بھرنا میرے لیے لازم ہے۔ چراغ کو بند کر دیا گیا اور مہمان کھا رہے ہیں، اور گھر کے آدمی جو میزبان ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، منہ کو چبکاتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ گھر والا نہیں کھا رہا ہے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہاتھ روٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، منہ کو چبکار رہے ہیں، لیکن ایک بھی ٹکڑا روٹی کا منہ میں نہیں گیا، مہمان کو کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد چراغ جلایا۔ صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی تشریف لائے، اس سے پہلے جبرائیل امین تشریف لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یا رسول اللہ آپ کے صحابی اتنا زیادہ قناعت پسند ہے، سخی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اندھیرے میں منہ کے پاس لے جاتا رہا، لیکن خود اپنے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں دیا، اور آپ کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میزبان پر اللہ کی طرف سے سلام نازل۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ تو ایسے مسلمان ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی چیز ہے مسلمانوں کی خوبیوں میں سے جو دیکھنے کی ہے، جس صفت کو دیکھ کر کے جوک در جوک اسلام میں لوگ داخل ہوئے، یہی ساری صفات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے سماج سے جھوٹ ختم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہونے کے باوجود آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان کیا نہیں کر سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اندازہ لگائیے ہم لوگ صبح سے شام تک میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک میں کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ بس شام میں 5 بجے مل رہے ہیں، گئے ملنے کے لیے تو پتہ چلا ہے ہی نہیں، شام میں پیسہ دے دیں کہ بہت ضرورت ہے اور شام میں لاپتہ ہے، 12 منٹ کے لیے پیسہ لیے 12 گھنٹہ تک نظر نہیں آئے۔ کیا ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہم تو بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں،
لیکن ہم اپنے پاس ایک بھی مسلمان کو نہیں کھٹاتے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلمان زبان کا سچا نہیں ہوتا ہے اور کام کرنے میں امانت داری سے کام نہیں کرتا ہے، اور ایک کام کے بدلے دوسرا کام کرا لیجئے تو ناک ڈھونڈتا ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں شامل۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کس پٹری پر ہم سوار ہوئے ہیں؟ کون سی گاڑی ہے اور وہ گاڑی کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے؟ اندازہ لگائیں۔ جھوٹ مسلمان نہیں بول سکتا ہے، لیکن دن بھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنا زیادہ دھوکہ دے دے اتنا زیادہ کامیابی سمجھ رہے ہیں، جتنا زیادہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بنا لے اتنے لیے اپنے لیے عزت کا سودا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنے والا نجات پانے والا، جھوٹ بولنے والا ناکام ہونے والا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان کبھی کسی کے ساتھ اعتماد میں نہیں رہ سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہمیشہ دوسرے کے بھروسہ کو گھاتک کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا انسان ایسا ہے جیسا کہ کوئی ہیرا کسی کے پاس جمع کیا ہو اور اس کے بدلے میں انہوں نے کنکری اٹھا لیا ہو۔ کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو اعتماد پر بات کرتا ہے، بھروسہ پر بات کرتا ہے، سچائی پر بات کرتا ہے، واقعے کے مطابق بات کرتا ہے۔ اسی واقعے کے خلاف جب اترتا ہے، اسی سچائی کے خلاف جب اترتا ہے اور وہ جھوٹا نظر میں آ جاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ انسان سب سے بڑا فوج ہے، سب سے بڑا غدار ہے، ہمیشہ کے لیے نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعتماد اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کہ ہم زبان کا سچا ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بات نکلتی ہے فرشتہ اس کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، اور ہر بات کا حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے یہ بہت بڑی شے ہے سچ بولنا اور کسی کے بھروسہ کو نہ توڑنا۔ اور دوسری چیز صدقہ، ہم نے کہا کہ جب بندہ ایک خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے ایک دانہ زمین میں لگایا ہو اور اس سے 7 بالی نکلا ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہو تو پھر کتنے ہوں گے؟ 700 دانہ۔ 1 روپیہ اگر ہم دنیا میں خرچ کرتے ہیں تو 700 نیکی، واللہ یضاعف من یشاء، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جتنا دے گا، جتنا چاہے گا اتنا عطا کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع دینے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب اور تیسرا نفل۔ فرض زکوٰۃ ہے اور نفل اگر کسی نے نظر مانا ہے کہ ہم فلاں چیز کریں گے، فلاں کو دیں گے، فلاں آدمی کو کھلائیں گے، یہ نظر واجب کے درجہ میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز نفل ہے کہ نفل میں ہوتا ہے غریب مسکین پر خرچ کرنا، بھلائی کے کاموں پر خرچ کرنا، نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا، کسی کی شادی کرا دینا، قبرستان بنا دینا یا مسجد میں پیسہ دے دینا، یہ سب نفل عبادت ہے اور بڑھ چڑھ کر کے اس کو کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں وہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ امانت کے طور پر رکھ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے سامنے خوف کے سائے میں نہیں ہوگا، عرش الہی کے سایہ اس کے سروں کے اوپر ہوگا۔ صدقہ کرنے والا آدمی مصیبت سے بچتا ہے، بلا سے بچتا ہے، کورونا وائرس سے بچتا ہے، جتنی بھی طرح کے وائرس ہے دنیا کے اندر، ہر وائرس سے بچتا ہے وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ صدقہ بیماری سے علاج ہے، صدقہ گناہوں سے ڈھال ہے، اس لیے صدقہ کیا کیجئے۔ اللہ کے راستے میں جو مال اللہ نے دیا ہے موت سے پہلے اس کو خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی ضروری اعلان یہ ہے کہ آپ حالات سے باخبر ہیں، آپ کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے اگلے جمعہ سے آپ آئیں گے تو ماسک ضرور پہن کر کے آئیں گے۔
ماسک لگا کر کے آئیے، حالات بگڑ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالی حالات کو سنوار دے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایک ایک انسان کو عافیت کی زندگی دے، اللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہو گئے انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جوگبنی سے جناب اسلم صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے اور شادی میں خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے، گھر میں کوئی کمانے والے نہیں ہیں، 3-4 ساتھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے، عزیزم سیف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب مسلم صاحب وہاں گیٹ پر کھڑے رہیں گے، وہ خاتون ان کی ماں بھی آئی ہوئی ہے، آپ ان کی بھرپور تعاون کریں گے تاکہ اس بچی کی شادی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو ثواب ملتے رہے۔ اللہ